بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے حصہ نثر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حصہ غزل پڑھا اور ہم نے غزلیات کی تشریح کی، اور آج ہم حصہ نثر کی ابتدا کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو پہلا سبق ہے اس کا عنوان ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ تو سبق کے آغاز سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، جو 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، اور آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حصول تعلیم کے لیے دور دراز کے سفر کیے، اور اس کے بعد آپ سر سید احمد خان سے ملاقات کے بعد علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج سے علیحدگی اختیار کی اور ایک ادارہ دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا۔ مولانا شبلی نعمانی ایک نابغہ روزگار ہستی تھے، یعنی ہر شعبے میں انہوں نے کمال دکھایا۔ وہ بیک وقت شاعر، مورخ، سوانح نگار، انشاء پرداز، مفکر اور مصلح تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ سر سید احمد خان کے دبستان سے وابستہ تھے۔ دبستان آپ کو پتہ ہے کہ اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایک نظریہ، ایک فکر، ایک سوچ سے وابستہ لوگ۔ تو سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے، لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیاں بہت زیادہ منفرد تھا۔ ان کو اردو کا پہلا مورخ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اور ان کی جو تاریخ نگاری ہے اس کی بنیاد تحقیق اور سند پر تھی، یعنی جو بھی چیز لکھی انہوں نے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ اور سند کی بنیاد پر لکھی، یعنی ان کی تحریروں پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشہور کتاب ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس تصنیف کو لکھنا تو شروع کیا، لیکن اس کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ بہرحال یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ مزید آپ کی جو تصانیف ہیں ان میں الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان اور شعر العجم وغیرہ شامل ہیں، کہ جو انہیں ایک مشہور ادیب بناتی ہیں۔ جی، یہ تو ہو گیا مصنف کا تعارف، اور اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ جی، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، یعنی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی جو تعلیم ہے اس کے ادوار کس قسم کے تھے، اور اس میں مسلمانوں کی تعلیم کے طریقہ کار کون سا تھا، اور اس حوالے سے مسلمانوں نے تعلیم میں کس انداز سے دلچسپی دکھائی۔ تو اس حوالے سے ہم تعلیم کا پہلا دور دیکھتے ہیں کہ 145 ہجری تک تعلیم کا جو انداز تھا، جو اسلوب تھا، وہ اس قسم کا تھا کہ اس میں تصنیف و تالیف باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی جو بھی علوم سکھائے جاتے تھے ان کا تعلق حافظے سے تھا، یعنی چیزوں کو یاد کیا جاتا تھا، اور لکھنے لکھانے کا آغاز ابھی باقاعدہ نہیں ہوا تھا، اور جو بھی جتنے بھی مسائل جو ہے وہ سامنے آتے تو وہ جو ہے ان کو حل کر لیا جاتا، لیکن باقی جو چیزیں تھیں، جو علوم تھے، ان کو یاد کیا جاتا، یعنی حافظہ جو ہے وہ اچھا ہونا ضروری تھا تعلیم کے حصول کے لیے۔ تو اب یہ جو طرز تعلیم تھا، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو تعلیم کا طریقہ تھا وہ تھا سند اور روایت، یعنی
عرصہ دراز سے نسل در نسل جو بھی علوم چلے آ رہے تھے وہ اساتذہ اپنے شاگردوں تک پہنچاتے، وہ شاگرد آگے اپنے جو شاگرد ہیں ان تک پہنچاتے. تو اس طرح سے یہ باتیں جو ہیں وہ نسل در نسل چلتی آ رہی تھیں، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ یادداشت یا حافظہ تھا. اب یہ جو قدیم زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، اور اس دور میں جن علوم کو رواج عام جو حاصل ہوا وہ علوم تھے نحو، معنی، لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کے متعلقات، یعنی ان سے وابستہ جتنے بھی علوم تھے وہ سب شامل تھے. اب باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہوں گی. اسماء الرجال یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں باقاعدہ جتنے بھی احادیث کے راوی ہوتے ہیں، یعنی رسول پاک کی جو احادیث ہیں بیان کردہ، ان کو جو بھی روایت کرتے تھے لوگ، ان کی باقاعدہ جو ہے وہ فہرست ترتیب دی جاتی تھی. تو اسماء الرجال سے مراد وہ شعبہ ہے علم کا کہ جس میں احادیث کے جو راوی ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے ان کے نام ایک فہرست میں جو ہے وہ شامل کیے جاتے، اور ان کے متعلق جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ احادیث کے راوی تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو عقلی علوم تھے، اب یہ عقلی علوم سارے کہلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو عقلی علوم کا سرمایہ جو ہے وہ بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ عام لوگوں میں رواج حاصل نہ ہو سکا. یعنی یہ جو علوم تھے وہ عام لوگوں تک پہنچ نہ سکے، یا عام لوگوں نے ان میں دلچسپی نہ لی. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو حکومت تھی، سلطنت تھی، اس نے ان علوم کی اشاعت پر زور نہ دیا یا دلچسپی نہ لی، اور باقی جو علوم تھے وہ خاص خاص لوگوں تک ہی محدود رہے. اب دیکھیں کہ جب تک حکومت جو ہے وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی تو وہ چیز جو ہے وہ پھیل نہیں سکتی، تعلیم نہیں پھیل سکتی، اور باقی جتنی چیزیں ہیں ان کی اشاعت میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو اسی طرح جو تعلیم ہے وہ بھی خاص گروہوں تک، خاص طبقات تک محدود رہی. تو اب یہ جو تعلیم کا پہلا دور تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کی رسائی محدود لوگوں تک تھی. تو عام لوگ جو ہیں وہ اس تک رسائی جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے. یہ تو تھا تعلیم کا پہلا دور. تعلیم کا جو دوسرا دور ہے وہ عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے. اب جو دین اسلام ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے تک پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے. یعنی عرب جو ہے وہاں سے نکل کر دریائے سندھ کے کنارے تک دین اسلام جو ہے وہ پہنچ چکا تھا. سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہو رہے تھے. بہت سی قومیں اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس وسیع دنیا میں جو ہے تعلیم کی طرف کوئی جو ہے توجہ نہیں تھی. نہ ہی یونیورسٹیاں بنائی گئیں، نہ باقاعدہ مدرسے بنائے گئے. اب یہ دیکھیں کہ عرب کی جو نسلیں ہیں وہ حکمران تو تھیں، لیکن انہوں نے تعلیم کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہ دی. اب باقی جتنے بھی علوم تھے وہ عربی زبان میں لکھے گئے، لیکن اس کے باوجود اب دیکھیں کہ حکومت کی سرپرستی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو عام لوگ ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ دلچسپی لے رہے تھے. اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنی دلچسپی کی بنیاد پر جو ادارے ہیں ان کو مقرر کر رہے تھے، ان کی وہ بنا رہے تھے، اور اپنے طور پر اپنے اپنے انداز سے تعلیم کو فروغ دے رہے تھے. تو اس سلسلے میں جو مشہور شہر ہیں جہاں پہ جو علم ہے وہ فروغ پا رہا تھا، ان میں مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام اور اندلس کے شہر جو ہیں وہ شامل تھے، کہ جہاں پہ ہزاروں مکتب قائم تھے. اور اس میں
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت کا یا حکومت کا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو ادارے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے بنائے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوسط درجے کی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے اور علماء کے ذاتی مکانات تھے۔ یعنی جیسے میں اب اداروں کی بات کر رہی ہوں تو ادارے جو ہیں وہ کہاں بنائے گئے؟ ادارے جو ہیں وہ مسجدوں کے صحن میں تھے، خانقاہوں کے حجرے تھے اور علماء کے ذاتی مکانات تھے کہ جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اور 5ویں صدی کے آغاز میں جو ہے وہ بڑے بڑے عالی شان جو ہے وہ محلات تعمیر ہوئے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہ ہوا، لیکن ادارے تو بنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ 5ویں صدی کے آغاز میں جو ہے وہ ادارے باقاعدہ تو بنا دیے گئے، لیکن تعلیم جو ہے اس کا جو خاص جو سلسلہ ہے وہ شروع نہ ہو سکا۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو تعلیم ہے اس کا حال جو ہے وہ پست ہی تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ذاتی کوشش کے ذریعے تعلیم کا فروغ ممکن ہوا۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ کتنے لوگ جو ہے اس دور میں تعلیم یافتہ تھے، تو ہم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو ریکارڈ ہے وہ سامنے لا سکیں، کیونکہ دیکھیں کہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گزر چکا۔ ٹھیک ہے، وقت کے پلوں سے کتنا ہی پانی جو ہے وہ گزر چکا، اور ہم جو ہے یہ حساب لگانے کے قابل نہیں ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے جد و جہد کی، کوشش کی تعلیم کے فروغ کے لیے، لیکن آج ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ گمنام ہستیاں جو ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ گزر گئیں اور ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ نہ جان سکے۔ لیکن جو ہے وہ ڈاکٹر سپرنگر جو ہیں وہ ایک مورخ ہیں، ادیب بھی ہیں، وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء الرجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ کافی معقول تھا، لیکن چونکہ وقت کی دھن میں جو ہے یہ سب کچھ کھو گیا، تو ہم جو ہے وہ بہتر طور پہ اندازہ لگانے کے قابل نہیں ہیں۔ جی، ابھی جو ہے وہ علماء کے تعلیمی حالات، تو علماء کے جو تعلیمی حالات تھے وہ کس قسم کے تھے؟ یعنی ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ اپنے طالب علموں کو درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم درس لیتے نظر آتے تھے۔ اور علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے کہ جس میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں، اور لوگ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے تھے، اور اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ اور اس دور میں جو تعلیم کا مستند طریقہ تھا وہ آج بھی مہذب ملکوں میں جاری ہے، یعنی املا۔ اب املا جو ہے اس کو اردو میں لیکچر دینا بھی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ استاد ایک بلند مقام مثلاً کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل جو ہیں وہ زبانی کلامی جو ہے وہ بیان کرتا، اور لوگ جو طالب علم تھے یعنی وہ اچھے طریقے سے اس کو سنتے، اور نہ صرف سنتے تھے بلکہ قلم دوات لے کر بیٹھتے اور ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، جب وہ لوگ استاد کے خاص لفظوں کو لکھتے تو اس طرح ایک مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور اسے امالی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے امالی، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی امالی سے کیا مراد ہے، تو آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ طالب علم جو استاد کے خاص لفظوں کو جو ہے لکھتے تھے، یعنی
ہو بہو استاد کا جو بولا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لکھا جاتا تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک کتاب تیار ہو جاتی تھی، اور امالی اسے کہا جاتا تھا۔ جی، اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ شرط تھی کہ اس میں جو ہے وہ دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد جو اہل کمال ہیں ان کی خدمت میں پہنچ کر ان سے فائدہ اٹھانا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اور اگر جو ہے کوئی شخص، کوئی عالم جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر جو ہے وہ اپنے فن میں نامور ہو جاتا تو لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ سفر کیے بغیر یہ کیسے ایک مشہور عالم بن گیا۔ تو سفر کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور نہ صرف سفر کرنا بلکہ اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر ان سے فائدہ اٹھانا۔ تو اس سلسلے میں بغداد، نیشاپور اور کرتبہ میں بہت بڑے بڑے عالم موجود تھے، لیکن ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق اور مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے، اور جگہ جگہ کی سیر کرتے، جہاں پتہ چلتا کہ کوئی علم والا رہتا ہے تو اس کی خدمت میں پہنچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ علامہ مقری ایک مشہور ادیب اور عالم ہیں، مراکش سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی تاریخ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ انہی علماء کے حالات پہ ہے کہ جو اسپین سے مصر، شام، بغداد گئے اور پھر اسپین میں داخل ہوئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان میں تعلیم حاصل کرنے کا کتنا جوش تھا، اور کس طریقے سے وہ سفر کرتے رہے۔ دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی مثالیں نہیں ملتیں۔ اور تعلیم کے حصول کے لیے جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھا کہ مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہونا۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے بحث و مباحثہ یا بحث و مباحثے کی مجلس کہہ سکتے ہیں، کہ مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر ہوتا تھا، اور بعض عمراء اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں منعقد کرتے، بڑے بڑے علماء کو اپنے ہاں بلاتے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ بحث و مباحثہ کیا جاتا، جس سے لوگ کافی جو ہے مستفید ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ فقہ، ادب، نحو اور جتنے بھی علوم ہیں ان کی الگ مجلسیں جو ہیں وہ منعقد کی جاتی تھیں۔ ان میں علماء اور طلباء بھی شریک ہوتے تھے، اور اس طرح سے یہ جلسے جو ہیں وہ بہت زیادہ طالب علموں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے تھے۔ تحصیل یعنی تحصیل علم جو ہے اس سے جو ہے وہ فارغ ہونے کے بعد، تعلیم کے حصول کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا جس میں اس طالب علم کو درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی، اور اس سند میں وہ تیلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا جو علماء کا مخصوص لباس تھا۔ ٹھیک ہے، تو تلسان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کی چادر، یا چادر بھی ہو سکتی تھی اور پگڑی بھی ہو سکتی تھی، تو یہ پہننے کی جو ہے وہ اسے اس طالب علم کو اجازت مل جاتی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک عالم بن چکا ہے اور وہ جو ہے وہ درس دے سکتا ہے۔ جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیم کی وسعت کے اسباب کیا تھے۔ تعلیم کی وسعت کے بہت سے اسباب تھے، لیکن چند ایک جو ہے وہ ہم ان پہ بحث کر لیتے ہیں، کہ دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی۔ قرآن و حدیث جن پر مذہب کی بنیاد تھی وہ عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے، اور اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معنی، اسماء و رجال بھی مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک قوم ہے جس میں اسلام کا جوش تازہ ہے، جس کی رگوں میں ابھی تک عرب کا لہو موجود ہے، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل اور حوصلے وسیع ہیں۔ جب وہ کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہے گی۔ اسی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ جوش و جذبہ رکھتے تھے۔ عرب کے سوا جتنی بھی قومیں اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے ان کو سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نحو، لغت، حدیث، جتنے بھی علوم ہیں
ان کے امام و پیشوا کون ہیں؟ اجمی ہیں، یعنی غیر عرب ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں تو جتنے بھی علوم ہیں وہ عرب سے آئے، لیکن ان کو حاصل کرنے میں دلچسپی غیر عرب لوگوں نے دکھائی۔ تو ان علوم کے جتنے بھی بڑے بڑے ماہر تھے وہ سب غیر عرب یعنی اجمی تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر عرب لوگوں میں تعلیم حاصل کرنے کا کتنا جوش و جذبہ بھرا تھا۔ اب تعلیم جو ہے وہ خاص درسگاہوں تک جو ہے وہ مقید نہ تھی، بلکہ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ابو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلبہ کا ایک پورا گروہ جو ہے وہ حاضر رہتا تھا۔ جی، تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی، اور جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر لیتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں لوگ ایسے گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فنون میں ان کو جو ہے وہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، یعنی دوسرے فنون سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ ایک ہی فن میں امام تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سارا ہم سلسلہ پڑھ رہے ہیں یہ تعلیم کا دوسرا دور ابھی تک چل رہا ہے۔ ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے کہ امراء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا عموماً تعلیم یافتہ اور پایا شناس تھا۔ تعلیم کے اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ کون سا سبب تھا؟ کہ امراء کا ایک گروہ وہ سرپرستی کرتا شائقین علم کی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھا، اور انہوں نے ہی تعلیم کی اشاعت جو ہے وہ کی۔ سلاطین و وزراء تو ایک طرف، معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، اور ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا۔ یعنی جس کے پاس جتنا علم ہوتا تھا اسی کے حساب سے اس کی شہرت بھی ہوتی تھی، اور اس کو جو ہے وہ صلہ بھی اسی طرح سے ملتا تھا، ان کی تنخواہیں بھی اسی حساب سے مقرر تھیں۔ اب تعلیم کا جو ہے وہ تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تعلیم کا جو تیسرا دور ہے اس میں جو ہے وہ مدرسوں کے قائم ہونے نے دفعتاً کوئی تبدیلی تو پیدا نہیں کی، ٹھیک ہے، یعنی مدرسے باقاعدہ قائم ہو گئے، لیکن جو ہے وہ اچانک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نصاب تعلیم تقریباً وہی رہا جو پہلے تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ چیزوں نے تعلیم کو متاثر ضرور کیا۔ یعنی کچھ جو ہے وہ مدرسوں میں قواعد کی پابندی شروع ہو گئی کہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کے زمانے میں تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نصاب جو ہے اس کی پابندی نہیں تھی، جو شخص جو چاہتا اپنی مرضی سے علم حاصل کر لیتا تھا، لیکن جب تیسرا دور شروع ہوا ہے سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کے زمانے میں تعلیم کا ایک قانون باقاعدہ بنایا گیا۔ 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت مقرر ہو چکی تھی، اور مختلف ملکوں میں تعلیم کے حصول کی مدت مختلف تھی۔ مثلا مغرب وغیرہ میں 16 برس، تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ املاء کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان باتوں نے جو ہے وہ تعلیم کو بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر کیا، اور تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا کہ جو فن مقصود بذات نہ تھے، یعنی جو فن جو ہے وہ جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی یا جو اہم نہیں تھے، وہ جو ہے ان کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی، اور باقی جتنے بھی علوم تھے جو اہم تھے ان پر اتنی توجہ جو ہے وہ نہ دی جانے لگی، اور ان پہ توجہ جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو تصانیف ہیں ان کی کثرت ہو گئی،
ٹھیک ہے، یعنی بہت سی کتابیں جو ہیں ان کو نصاب میں شامل کر دیا گیا، اور اس بات نے جو ہے وہ تعلیم کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور میں کتابی تعلیم کی بنیاد ڈال دی گئی۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی جو دور ہے وہ ایک طرح سے کتابی تعلیم کا دور ہی کہلایا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو کتابی تعلیم کا دور تھا، اس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات، یعنی ان سے وابستہ چیزوں پر بحث ہوتی تھی۔ تو اسی لیے اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی نہیں پائی۔ تو اس طرح سے یہ جو تعلیم کا تیسرا دور تھا وہ اسی جو ہے وہ منفی اور جمع میں جو ہے وہ گزرا۔ اب آپ دیکھیں کہ انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوئے، یعنی اسلامی ممالک میں جتنے بھی انقلابات آئے، انہوں نے تعلیم کو تو متاثر نہیں کیا۔ یعنی ایک خاندان جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا تھا، مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے۔ یعنی جو بھی نیا حکمران آتا وہ تعلیم کو جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا تھا۔ اب جو بھی مواضع موضع کی جمع ہے، دیہات کو کہتے ہیں، تو جو دیہات اور جو بھی علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی، یعنی ان کو چھین نہیں سکتی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہلاکو خان جو اتنا بڑا جو ہے وہ غارت گر تھا، اس نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک ویران کر دیا، لیکن اوقاف میں وہ کچھ تصرف نہ کر سکا۔ اوقاف سے کیا مراد ہے؟ اوقاف سے مراد وہ علاقے جو تعلیم کے لیے وقف کر دیے گئے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بغداد وغیرہ کے تمام جو اوقاف تھے وہ اپنے محقق نصیر الدین طوسی کے ہاتھ میں دے دیے، اور اس کا جو بہت بڑا حصہ تھا وہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا۔ اب رصد خانہ جو ہے اس میں وہ ایک ایسی تجربہ گاہ ہوتی ہے کہ جس میں علم فلکیات یعنی سیاروں وغیرہ پر بحث کی جاتی ہے، اور مشاہدہ کیا جاتا ہے سیاروں وغیرہ کا، یا فلکیات کے علوم پر جو ہے وہ اس کے بارے میں جانچا جاتا ہے۔ تو رصد خانہ اس نے تعمیر کیا نصیر الدین طوسی نے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی اسلامی ممالک تھے اس میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومت سے زیادہ فیاضی دکھائے۔ یعنی جب کوئی نئی حکومت جو ہے وہ آتی تو اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ پچھلی حکومت سے بڑھ کر تعلیم کی اشاعت کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اسلامی تعلیم کا ہم اندازہ لگانا چاہیں تو یہ جو تحقیق شبلی نعمانی کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا پیمانہ ہے۔ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے تعلیم کا یعنی قدیم دور تعلیم کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ جتنی بھی علمی فیاضیاں ہیں، جتنی ایجادات ہیں، ان کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے۔ مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو، تعلیم گاہوں کو کم نہیں کیا۔ 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں سے، دارالعلوم سے بھرا ہوا تھا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس موجود تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیم کا جو رواج تھا وہ کبھی کم نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیں مصر کی جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے، تو باقی آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ علوم و فنون میں دلچسپی لیتے ہوں گے۔ اب جو مولانا شبلی نعمانی ہیں وہ اپنی کوتاہی یعنی صرف اپنی نہیں، اپنے سے وابستہ جتنے بھی لوگ تھے، اپنی ادوار کے جتنے لوگ تھے، ان کے حوالے سے اپنی ایک خامی کا تذکرہ کرتے ہیں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر اس بات سے گریز کیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے خود کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ جو اسلاف ہیں انہوں نے تو بہت کچھ کر لیا، لیکن ہم نے ان کا اثاثہ سنبھال کر رکھا، یا ہم نے اس اثاثے میں کچھ اپنا حصہ بھی ڈالا؟ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، ہم اس اثاثے کو بہترین طریقے سے سنبھال نہیں پائے۔ تو ہم جو ہے وہ اس بات سے کیا ہمیں غرض ہے کہ ہمارے اسلاف نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے، یعنی ہمارے بزرگوں نے تو اپنے حصے کا کام کر ڈالا، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس سے بہتر جو ہے وہ کر کے دکھاتے۔ ہم اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے اس کوتاہی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی یا اپنے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، اپنے ادوار کے، اپنے دور کے جتنے لوگ ہیں، ہم اثر جو ہیں، ان کی کوتاہیوں یا ان کی خامیوں کا جو ہے وہ کھلے عام تذکرہ کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے وہ جو ہے اپنی کوتاہی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ایک طریقے سے انہوں نے ناصحانہ انداز اپنایا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ، یا ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اپنے اسلاف سے بڑھ کر جو ہے وہ ترقی کرنی ہے، اور اپنا حصہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈالنا ہے، اپنا کردار بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ مقالات شبلی میں سے یہ آپ کا جو ہے وہ سبق لیا گیا، اور اس حوالے سے ہم جو ہے وہ اب دیکھ لیتے ہیں کہ تفویض کار جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے۔ چند سوالات ہیں جن کے آپ نے جو ہے وہ جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ نمبر 2 ہے، مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ نمبر 3 ہے، تیسرے دور تعلیم میں کیا خرابیاں تھیں؟ نمبر 4 ہے، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون سے تھے؟ اور نمبر 5 ہے، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ تو ان سوالات کے آپ نے جوابات جو ہے وہ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہم اپنے لیکچر کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔